بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کریں گے فلسطین کے مسلمانوں پر کہ کیسے ہمارے بھائیوں بہنوں پر ظلم کیا جا رہا ہے، ان کو مسجد اقصی میں نماز نہیں پڑھنے دیا جا رہا، ان کے پھول جیسے بچوں کو شہید کیا جا رہا ہے۔ اب ہمارے ذہنوں میں ایک سوال اٹھتا ہے کہ ان پر ظلم کرنے والے لوگ کون ہیں؟ یہ بات تو ہم بخوبی جانتے ہیں کہ ان پر ظلم کرنے والے لوگ یہودی اور عیسائی ہیں۔ یہ تو ہر مسلمان جانتا ہے۔ تو آج ہم یہودی اور عیسائی کی دو حقائق آپ کو بتائیں گے۔ پہلی حقیقت تو عام ہے جو ہر مسلمان جانتا ہے، لیکن دوسری حقیقت جو ہر کوئی نہیں جانتا، بلکہ 100 میں سے 99% لوگ دوسری حقیقت کو نہیں جانتے ہیں۔ تو اب پہلی حقیقت کیا ہے جو ہر مسلمان کو پتہ ہے؟ وہ اللہ پاک نے قرآن شریف میں فرمایا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى، کہ اے ایمان والو، یہود اور نصارہ کبھی بھی مسلمان کے دوست نہیں بن سکتے، اس لیے کہ اگر خدا نہ خواستہ دوست بن بھی جائے اور دوستی مسلمان سے کر بھی لے تو وہ اپنے مفاد کے لیے دوستی کرتے ہیں، اپنے ایک مقصد کے لیے دوستی کرتے ہیں، اور جب ان کا مقصد پورا ہو جائے تو وہ مسلمان کو تباہ کرنے کی کوششوں میں لگ جاتے ہیں۔ اب اس کا ایک چھوٹا سا مثال میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ جب یہودیوں کو پوری دنیا میں کسی بھی ملک نے یہودیوں کو نہیں رکھا اپنے ملک میں، اس کو جگہ نہیں دی، ہر ملک نے نکال دیا اس کو، یہاں تک کہ عیسائیوں نے بھی اسے اپنے ملک سے نکال دیا، تو وہ فلسطین میں آ گئے اور مسلمانوں سے مدد مانگنے لگے، تو مسلمانوں نے اسے اپنے ملک میں جگہ دیا، ان کو اپنے ملک میں رہنے دیا، یہاں تک کہ کچھ مسلمانوں نے ان لوگوں کو اپنے گھر میں بھی رہنے کی اجازت دے دی، تو وہ لوگ رہتے گئے، چند عرصہ گزر گیا اور ان لوگوں نے جہاں مسجد اقصی ہے وہاں کے آس پاس زمین خریدنا شروع کر دیے۔ اب ایک اور سوال ہمارے ذہنوں میں آئے گا کہ کیا مسلمانوں کو نہیں پتا تھا کہ یہ یہودی ہے اور یہ مسجد اقصی پر قبضہ کریں گے؟ لیکن وہ بات تو آپ لوگوں نے سنی ہوگی کہ لالچ بری بلا ہے، یعنی یہودیوں نے جو 1 لاکھ کی زمین ہوتی تھی وہ 2 لاکھ میں خریدتا تھا، 2 لاکھ مسلمانوں کو دے کے وہ زمین خرید لیتا تھا۔ اسی لالچ میں آج تک مسلمان جو ہے وہ شرمندہ ہیں اور بڑا افسوس کر رہے ہیں کہ یہ لوگ لالچ میں آ کے انہوں نے یہودیوں کو فلسطین کا جو مسجد اقصی کے آس پاس زمین ہے وہاں پہ جگہ دے دی۔ اس بات پر آج تک مسلمان افسوس کر رہے ہیں۔ تو جب یہودیوں نے آس پاس کی زمین خریدنا شروع کر دی اور ان لوگوں کی تعداد زیادہ ہونے لگی، بڑھنے لگی، تو جب ان لوگوں کو اپنے اوپر اعتماد ہو گیا کہ یہ لوگ زیادہ ہو گئے تو ان لوگوں نے فلسطینیوں پر ظلم کرنا شروع کر دیا، ان لوگوں نے فلسطین کے مسلمانوں پر ظلم کرنا شروع کر دیا اور ان لوگوں کو اپنے ملک سے نکالنا چاہا۔ میرے بھائیوں، یہ جنگ ابھی سے نہیں ہے کہ ابھی چند 15-20 دن پہلے کی جنگ ہے، یہ بہت پہلے کی جنگ ہے جو پہلے سے ہوتی ہوئی آ رہی ہے، لیکن ابھی جو لگی ہے یہ بہت بڑی جنگ ہے، اور اللہ پاک سب یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک مسلمانوں کو کامیابی عطا فرمائے۔ تو پہلی حقیقت تو یہ ہے جو آپ لوگوں کو میں نے بتا دی کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى، کہ اے ایمان والو، یہود اور نصارہ کبھی مسلمان کے دوست نہیں بن سکتے۔
اب دوسری حقیقت جو ہر انسان نہیں جانتا ہے، دوسری حقیقت جو بالکل بہت ہی کم لوگ جانتے ہیں، دوسری حقیقت کیا ہے کہ یہودی اور عیسائی آپس میں ایک دوسرے سے اتنی نفرت کرتے ہیں، بہت نفرت کرتے ہیں، عقیدے کے اعتبار سے بھی اور مذہب کے بھی اعتبار سے بھی۔ یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، یہ اللہ پاک نے قرآن شریف میں فرمایا، جس کا ترجمہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ عیسائی یہودیوں سے کہتا ہے کہ یہ یہودیوں، تمہارا کوئی اسلام نہیں، تمہارا کوئی بنیاد نہیں، تمہارا کوئی مذہب نہیں، تم لوگوں نے اپنی طرف سے دین نکالا، اپنی طرف سے کتابیں بنائی۔ اور یہودی بھی عیسائیوں سے یہی کہتے ہیں جواب میں کہ تمہارا کوئی ایمان نہیں، تمہارا کوئی مذہب نہیں، تمہارا کوئی بنیاد نہیں، تم لوگ جھوٹے ہو، تم لوگوں نے اپنی طرف سے دین بنایا، اپنی طرف سے کتابیں بنائی۔ پہلی بات تو یہ ہوگی۔ دوسری بات یہ کہ عیسائی کہ میں اور آپ سب کو پتہ ہے کہ عیسائی نعوذ باللہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک کا بیٹا مانتے ہیں، اور چند عیسائی تو خود اللہ مانتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کو۔ ابھی یہ تو ہو گئی عیسائیوں کا عقیدہ یعنی ایمان۔ اب یہودیوں کا عقیدہ بھی سن لو۔ وہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ وہ تو حلال کا بیٹا ہی نہیں ہے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، کہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام حلال کا بیٹا نہیں ہے، یہ تو یوسف بن درخار جو ایک مطلب کوئی کام کرنے والا اس کا بیٹا تھا، وہ بندہ تھا، اور اس نے نعوذ باللہ بی بی مریم کے ساتھ زنا کر کے اس کے نتیجے میں عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ تو ہم لوگ خود سوچیں کہ اتنی بڑی یعنی ایک کا عقیدہ کیا ہے اور دوسرے کا عقیدہ کیا ہے، ایک کیا کہہ رہا ہے اور دوسرا کیا کہہ رہا ہے۔ یہ اس کا ایک چھوٹا سا مثال میں آپ کو بتاؤں کہ جب یہودیوں نے ایک دفعہ عیسیٰ علیہ السلام کو گھیر لیا اپنے پورے لشکر کے ساتھ، بالکل مضبوط لشکر کے ساتھ، تو عیسیٰ علیہ السلام کی شکل اللہ پاک نے ایک کام کرنے والے کو دی، جس کا نام ابھی ذہن میں نہیں آ رہا ہے، تو ایک کام کرنے والے کو جہاں اس کے آس پاس تھا اس کو عیسیٰ علیہ السلام کا شکل دیا، اور عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا، اور یہودیوں نے اسی کام کرنے والے کو عیسیٰ علیہ السلام سمجھ کر اسے قتل کر دیا، اور وہ لوگ سمجھے عیسیٰ علیہ السلام ختم ہو گئے۔ تو میرے بھائیوں، ہم خود سوچے کہ جب اتنی بڑی نفرت، اتنی بڑی دشمنی، ایک کا عقیدہ کیا کہہ رہا ہے، ایک کا عقیدہ کیا کہہ رہا ہے، زمین و آسمان کا فرق ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، آج مسلمانوں کی جنگ پر وہ پھر بھی ایک ہے، مسلمانوں کی دشمنی کے لیے وہ پھر بھی آپس میں ایک ہی ہے۔ ان کا ایک ہی مقصد ہے کہ دنیا سے مسلمانوں کا خاتمہ کرنا، مسلمانوں کا جنگ سے خاتمہ کرنا، وہ یہی چاہتے ہیں۔ اور افسوس ہے ہمارے مسلمانوں پر کہ وہ کبھی تو گلے شکووں میں زندگی گزارتے ہیں، کبھی کسی کے تہمت لگانا اور کسی کو غلط کہنا، یہی آپس میں لڑائی جھگڑے کرنا، اسی پہ ان لوگوں کی زندگی گزر گئی۔ وہ عیسائی اور یہودی جب عقیدہ اتنا الگ الگ ہے، وہ پھر بھی ایک ساتھ ہے، تو اللہ پاک ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم بھی ایک ساتھ ہو جائیں اور اپنے فلسطینیوں بھائیوں کو دعاؤں میں یاد رکھیے۔ جزاکم اللہ خیر۔